یہ لاؤڈ سپیکر جب آیا شروع میں تو مولویوں نے اسی مخالفت کی کہ یہ شیطان اس آواز کو بڑا کرتا ہے، اور تو کوئی بڑا نہیں کر سکتا، تو یہ جو ہے یہ شیطان ہے، اس لیے اس کی مخالفت ہو گئی۔ اسمارٹ فون جب شروع میں آیا تو میرے پاس ایک اسمارٹ فون تھا، تو ایک مولانا نے مجھ سے کہا یہ کیا ہے، اور اس کے خلاف بولنا شروع کیا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ میں دفاع کروں گا، نہیں یہ بہت کام کی چیز ہے، کیا ہے؟ میں نے کہا کوئی نہیں، میں کچھ بھی نہیں کہتا، کیوں رکھا ہوا میں نے کہا جب کل آپ کے ہاتھ میں آئے گا نا پھر پوچھوں گا یہ کیا ہے، آج تو میں کوئی دفاع نہیں کرتا۔ 4-6 مہینے بعد یہ آپ کے ہاتھ میں بھی ہوگا، آج آپ اس کی جو مرضی مخالفت کر لیں۔ وہ کہا نہیں میں ان چکروں میں پڑھنے والا ہوں ہی نہیں۔ 6 مہینے بعد ہنستے ہوئے آئے، ہاں مجھے بھی کسی نے گفٹ کر دیا، بڑے کام کی چیز ہے۔ تبدیلی آنی ہے، زمانے کے ساتھ تبدیل ہوں گے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اپنے آداب اور اطوار پر تربیت نہ کرو، لأنہم مخلوقون لغیر زمانکم، یہ تمہارے زمانے کے لیے خلق نہیں ہوئے ہیں، یہ اپنے دور کے لیے خلق ہوئے ہیں، انہیں اپنے دور کے مطابق تربیت دو جس دور میں ان کو آنا ہے۔ ہمارے پچھلے ادوار اور جو امیر المومنین جس زمانے میں تھے وہ زمانہ، ہمارے جو بزرگوں کا زمانہ ہے وہ بہت آہستہ آہستہ کٹتا تھا۔ ابھی تو اتنی تیزی سے تبدیلیاں آ رہی ہیں کہ آج سے یہ جو جوان یہاں بیٹھے ہیں 2050 میں انہوں نے میدان عمل میں آنا ہے، کام کرنا ہے، کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا اس وقت دنیا کیا ہوگی۔ اس دنیا کو آج کا انسان اتنی ترقی یافتہ ہونے کے باوجود، ان سب چیزوں کو دیکھنے کے باوجود پھر بھی تصور نہیں کر سکتا کہ اس زمانے میں کیا ہوگا۔ پھر ہم اس زمانے کے بھی نہیں، ہم جو 20 سال 40 سال پہلے تربیت ہوئے اس طرح ہم ان بچوں کو اگر تربیت کریں گے تو کہیں بھی نہیں پہنچیں گے۔ انہیں جو سب سے اہم اس میں میسج ہے، دیکھیے 2 باتیں ہیں جو اکثر انسان نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ امیر المومنین نے ان کو فرمایا کہ ان کو آنے والے زمانے کے مطابق ان کی تربیت کرو۔ دوسری طرف سے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اطوار، ہمارے آداب، ہمارے رسومات جو ہیں وہ تو بہت اچھے ہیں، اسلامی آداب ہیں، اسلامی رسومات ہیں، ہمیں انہی جو بڑوں نے ہمیں سکھایا ہے وہی ہم نے آگے تعلیم دینی ہے۔ تو یہ کنٹرڈکشن آ گیا نا یہاں پر کہ ہم نے وہی جو ہم نے سیکھا ہے بڑوں سے وہی آگے سکھانا ہے، یا جو نیا زمانہ جو چیزیں سکھا رہا ہے اس سے تو ہم نے دور رکھنا ہے بچوں کو۔ ہماری تو ساری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس نئے زمانے سے بچوں کو دور رکھا جائے، اس کی جو میں بگاڑ ہے اس سے بچوں کو دور رکھا جائے۔ تو یہ اس دونوں کو کیسے جمع کیا جائے؟ دیکھیں، آداب اور رسوم و روایات اور ہیں، اقدار و قیم اور ہیں۔ جو اقدار ہیں، اسلامی اقدار، اسلامک ویلیوز جو اہل بیت نے ہمیں عطا کیے ہیں، وہ اتنے نئے ہیں کہ ہم ان سے بہت پرانے ہیں۔ یہ نیا جدید دور بہت پرانا ہے، بہت دقیانوس ہے۔ وہ جو ائمہ نے سکھایا ہے وہ بہت نیا ہے، بہت اعلیٰ ہے، بہت عرفہ ہے۔ وہ کیا ہیں؟ وہ قیم ہیں، وہ ویلیوز ہیں جو کہ تبدیل ہونے والے نہیں ہیں۔ ایک آداب اور رسوم ہیں، روایات ہیں، آپ کی خاندانی روایت ہے، آپ کے علاقائی روایت ہیں، آپ کی لسانی روایت ہیں، انہوں نے تبدیل ہونا ہے، انہوں نے ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہنا ہے۔ اس میں کوئی تقدس نہیں ہے، آپ کے خاندانی روایات میں کوئی تقدس نہیں ہے۔ تقدس صرف اور صرف ان روایات، اگر اس کو میں روایت کہوں، جسے میں قیم کہہ رہا ہوں، ویلیوز کہہ رہا ہوں، جو اہل بیت نے ہمیں سکھائی ہیں، جو اسلام نے ہمیں سکھائی ہیں، اس کو تقدس حاصل ہے۔ جو روایات ہماری ہیں انہوں نے تبدیل ہو جانا ہے۔ جو جتنا زیادہ ان کو پکڑے رکھے گا وہ اتنا پیچھے رہے گا۔ آپ کے لیے، آپ نے ان بچوں کو اگر آپ تربیت دیں اس ماحول کے مطابق جس ماحول میں انہوں نے آنا ہے۔ ہم آج سے 20 سال پہلے کی بات ہے، ہم جب ڈیزائن کر رہے تھے ایک ہاسٹل، تو وہاں ہم بحث ہوئی کہ یہاں ہم بچوں کو انٹرنیٹ دیں یا نہ دیں۔ 20 سال پہلے آپ کو پتہ ہے ڈائل اپ انٹرنیٹ ہوتا تھا، وہ بھی کہیں کہیں ہوتا تھا۔ تو اس وقت پھر چھوٹا بھائی ہے میرا، اس نے کہا کہ آپ دیں یا نہ دیں، ابھی آگے ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ وہ آپ سے پوچھیں گے نہیں اور ہر کسی کے پاس انٹرنیٹ ہوگا۔ 20 سال پہلے مجھے تو سمجھ میں نہیں آئی یہ کیسے ہوگا بھائی، ٹھیک ہے نا، انچارج میں ہوں، مجھ سے پوچھے بغیر کوئی کنیکشن انٹرنیٹ کا کیسے لے لے گا؟
میرے بغیر تو نہیں ہو سکے گا، میں اجازت دوں گا تو کسی کے پاس انٹرنیٹ ہوگا، میں اجازت نہیں دوں گا تو کسی کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہوگا. ابھی ادھر آپ سب کی جیبوں میں انٹرنیٹ ہے، اب کسی سے اجازت لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. زمانہ آ گیا. لیکن اگر آپ اس زمانے کے ساتھ چلیں گے، اپنے بچوں کو اس کے مطابق تربیت کریں گے. بادروا احداثکم بالحدیث، بہت خوبصورت کلام ہے کہ اپنے جوانوں کے ساتھ گفتگو کرنے میں پہل کرو. قبل ان یسبقکم المرجعہ، اس سے پہلے کہ مرجعہ، وہ اس زمانے کا گمراہ فرقہ، اس زمانے میں تو بہت سے گمراہ فرقے ہیں نا، اس سے پہلے کہ وہ گمراہ لوگ تمہارے جوانوں سے باتیں کریں، تم جوانوں سے گفتگو کرو. کتنا بڑا میسج ہے. اور کرنا کیا ہے؟ معمولاً ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیا ایسا کون سا کام ہے جو ہم سب کر سکتے ہیں اپنے آنے والی نسلوں کو بچانے کے لیے. پتہ نہیں لوگ کیا کیا کام کہتے ہیں، یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے، صرف باتیں نہیں کرنی چاہیے. امام فرماتے ہیں باتیں کرنی چاہیے. ابھی جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو بزرگ ہیں، والدین ہیں، وہ اپنے بچوں سے باتیں نہیں کرتے ہیں. اپنے بچوں سے باتیں کیوں نہیں کرتے؟ انہیں سمارٹ فون مل گیا. سمارٹ فون پر دادا ہو، نانا ہو، بابا ہو، ماما ہو، جو بھی ہے، سب سمارٹ فون پر لگے ہوئے ہیں. ان سے اپنے بچوں سے بات کرنے کے ان کے پاس فرصت ہی نہیں ہے. اور جو بھی پوسٹ آ رہی ہے اسے آگے فارورڈ کیے چلے جا رہے ہیں. بہت سے بزرگ ہیں بڑی پوسٹیں ہمیں فارورڈ کرتے ہیں. یہ یاد رکھیے، جو آپ کو پوسٹیں فارورڈ کر رہا ہے، اب بزرگوں کے احترام کے ساتھ، ان کی نگاہ میں آپ انسان ہی نہیں ہیں. یہ انسان ہی نہیں ہوتا ہے جسے جس وقت بھی ہر وقت ہر طرح کی پوسٹیں آ رہی ہوں. پوسٹ کیا ہوتی ہے؟ آپ کے تھاٹ پروسیس پر افیکٹ کرتی ہیں. آپ نے ایک چیز دیکھی، آپ کا ذہن کہیں اور چلا گیا. دوسری چیز دیکھی، آپ کا ذہن کہیں اور چلا گیا. ہم نے جیسے پہلے عرض کیا آپ سے کہ سب سے اہم کیا ہے؟ تھاٹ پروسیس. عمل سے پہلے تفکر ہے. احادیث بہت ہیں، میں وہ احادیث ابھی پیش نہیں کر رہا ہوں، وہ آپ لوگوں کے پیش نظر ہیں. تفکر ساعہ افضل من عبادتی 70 سنہ، 70 سال عبادت سے بہتر ایک لمحہ سوچنا ہے. کیونکہ عبادت کی اساس یہی سوچ ہے. یہ جو آپ کو بہت سی پوسٹیں آ رہی ہوتی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سوچنے سمجھنے کے لائق نہیں ہیں. کبھی آپ کو ادھر لگا دیتے ہیں، کبھی آپ کو ادھر لگا دیتے ہیں، کبھی آپ کو ادھر لگا دیتے ہیں. میں کیوں دیکھوں آپ کی یہ پوسٹیں؟ بہت اچھی ہیں، بری پوسٹ کوئی بھی نہیں ہے. تقریروں سے نکال کے، مجالس سے نکال کے 5-5 4 منٹ کے پوسٹ ہیں، حدیث ہے، فلان ہے. لیکن ابھی میں کچھ اور سوچ رہا ہوں. ابھی میں اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے سوچ رہا ہوں. اس میں آپ کو میں کوئی عنوان نہیں دیتا، کوئی اس بہت اچھی چیز آ جائے. ابھی آپ یہ نہیں سوچ رہے. جو آپ نہیں سوچ رہے وہ پوسٹ آپ کے سامنے نہیں آنی چاہیے. وہ آپ کو کہیں نہیں پہنچاتی ہے، وہاں جہاں آپ جا رہے تھے اس سے آپ کو ہٹا دیتی ہے. پتہ نہیں میں اپنی بات پہنچا سک رہا ہوں یا نہیں پہنچا سکے. ٹھیک، اصل آپ کا تھاٹ پروسیس ہے. آپ کا تھاٹ پروسیس ہونا چاہیے، تفکر ہونا چاہیے. اگر تفکر نہیں ہے تو انسان نہیں ہے. حیوان ناطق کہتے ہیں نا، سوچنے سمجھنے والا حیوان، تعقل کرنے والا، تفکر کرنے والا حیوان انسان ہے. اگر تعقل نہیں ہے، تفکر نہیں ہے، تو پھر انسان ہی نہیں ہے. اور مجھے اگر بہت سی ایسی چیزیں آنا شروع ہو جائیں میرے موبائل پر جو کہ میں نے نہیں کرنا، ابھی میں نے یہ نہیں سوچنا، میں کچھ اور سوچ رہا ہوں، آپ وہاں سے اٹھا کر ادھر ڈال دیجئے. ابھی وہ بھی میں نے صحیح سے سوچا نہیں اور صحیح سے میں نے اس کو ابزارو نہیں کیا، مجھے دوسری پوسٹ آ گئی ہے نا. پھر کسی اور کی جواب دیکھا تو تیسری آ گئی. ہمارے ایسے بزرگ ہیں اس قسم کی جو پوسٹیں بھیجتے ہیں، درمیان میں کبھی اور کام کی چیز بھی بھیج دیتے ہیں. کام کی چیزیں مراد کوئی مجھ سے ان کو کوئی کام ہے اور انہوں نے لکھ کے بھیج دیا. ابھی گزشتہ دن نہیں ہوا، وہ بڑے ناراض ہوئے. میں نے ایک ہفتے سے تمہیں میسج کیا ہوا ہے، تم جواب نہیں دیتے ہو. میں نے کہا اس لیے قبلہ آپ مختلف چیزیں بھیجتے ہیں جو کہ میں نے نہیں دیکھنی ہوتی، اس لیے آپ کے پاس سے جو بھی چیز آتی ہے میں اس کو سرے سے دیکھتا ہی نہیں ہوں. آپ کے سارے احترام کے ساتھ ہے نا. اگر آپ انسان ہیں تو جو کچھ آ رہا ہے اسے
نہ دیکھیں، ہو نہیں سکتا ہے نا. یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی انسان ہو اور جو کچھ آ رہا ہو وہ سب لے لے. یہ تو حیوان ہے نا کہ وہ جا رہا ہوتا ہے، جو گھاس پھوس جو بھی آگے وہ چراتا چلا جاتا ہے، چرتا چلا جاتا ہے. یہ تو حیوان کا کام ہے نا. انسان تو ایسا نہیں ہے کہ راستے میں چلتے ہوئے ہر ٹھیلے سے ہر ریڑے سے جو آئے اس کو کھاتا ہوا چلا جائے. نہیں بھائی، مجھے اپنے ٹائم پہ اپنی ڈائٹ کے مطابق اپنی ضرورت کے مطابق جب کھانا ہوگا میں سفرے پہ بیٹھ کے کھا لوں گا. اس کے علاوہ چلتے پھرتے ہمیشہ میں نہیں کھاتا. آپ کو بدن کا پتہ ہے، لیکن آج کل کے انسان کو فکری غذا کا علم نہیں ہے نا. فکری غذا بہت، یہ ہم لوگ بہت پسند بھی کرتے ہیں ایسے لوگوں کو کہ وہ بہت اچھی ویڈیوز ہمیں بھیج دیتا ہے، بہت اچھی پوسٹ بھیج دیتا ہے. نہیں بھائی، اس کو حق نہیں ہے. اسی لیے سوشل میڈیا میں اس کا نام بھی نہ لوں، پلیٹ فارم پہ جو چیزیں چلتی ہیں آپ اس کو سکرول کرتے چلے جاتے ہیں، اور پھر ایک تو آپ نے اپنے مطلب کی دیکھی تھی، اس کے بعد دوسری آپ کی تھوڑی سی مطلب کی دکھاتے ہیں، تیسری پھر وہ اپنی مطلب کی دکھا دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا بھائی، اس چکر میں پڑھنا ہی نہیں ہے. میں نے اس طرح نہیں سوچنا ہے جہاں سوچ میرے اپنے قبضے میں نہ ہو، اختیار میں نہ ہو، کوئی اور مجھے سوچنے پر مجبور کر رہا ہو. اور پھر انسانی تھاٹ پروسیس ٹائم لیتا ہے. ایسا نہیں ہوتا ایک لمحہ یہ سوچا اس کے بعد اگلے لمحہ وہ سوچا، اگلے لمحہ کچھ اور سوچا، یہ کہیں بھی نہیں پہنچا. یہ حیوان کے چرنے کی طرح ہے.